آج بات کروں گا جو انڈین سائڈ کا کشمیر ہے وہاں پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. ایک کہ وہاں پہ ایک میگا مال جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. دبئی کی ایک کمپنی ایمار کر رہی ہے. یہ ہے کہ وہاں پہ یو اے کی گورنمنٹ ڈرائی پورٹ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس انڈین سائڈ کے کشمیر میں. اس وقت یو اے کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے، یعنی ہماری اس بات کو جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا گیا کہ وہ کی پالیسی اور اس کو ہم اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ 1 انچ پیچھے نہ ہٹے یا 10 انچ پیچھے نہ ہٹے، بٹ دا تھنگ از کہ ان لوگوں نے ایک بڑا مضبوط قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے. پہلے اس میگا جو مال وہاں پہ شاپنگ مال بنا رہی ہے ایمار کمپنی، اس کی انویسٹمنٹ ہے اور ٹرسٹ ہے کہ آپ کے ان علاقوں میں بھی باہر کی کمپنیز آ کے پیسہ لگانا چاہتی ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ حالات جو ہے وہ بہتر نہیں. حالات انویسٹرز بھی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ایک جگہ پہ انسرجنسی کتنی ہے، میں جن لوگوں کو وہاں پہ ڈپلائے کروں گا ان کی پروٹیکشن کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں پیسہ وہاں پہ لگا رہا ہوں اس کا مجھے ریٹرن کس طریقے سے ہوگا، اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آیا اس کا ریٹرن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یار ہمارے ہاں اس طرف والی کشمیر میں ہم سی پیک کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک تو خیر کام رکا ہوا ہے، سلو ہے یا جو بھی ہے. لیکن ہندوستان نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھائی یہاں پہ آپ سی پیک بنا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے، ہمارا آپ کا اس پہ جھگڑا ہے، یہ بھی نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے شاید، یا جو بھی ان کا ایک سٹانس تھا. لیکن ہماری طرف سے ایک مکمل خاموشی ہے. ایک چیز اور یہاں سے یہ ہوتی ہے کہ اس طرف کے کشمیر میں ایئرپورٹ نہیں ہے، اس طرف کے کشمیر میں کوئی بڑا مطلب اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل نہیں ہے، کہ ایک تیر سے 2 شکار والی کہانی یہاں پہ سمجھ آتی ہے. کہ ایک تو ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو وہاں لوکلز رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کے لیے مطلب کہاں سے انویسٹر لے کے نا، دبئی سے وہ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے انویسٹ کر رہا ہے، ہماری حکومت آپ کے لیے انویسٹ کر رہی ہے. پھر دوسری چیز بارڈر کے اس پار جو رہنے والے لوگ ہیں، یقیناً وہ ان کے ذہن میں بھی سوالات آتے ہیں کہ بھائی جو فیسلٹیز وہاں پہ ان لوگوں کو اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ کیوں نہیں ہے. یہ سوال ہے اور بڑا جینون سوال ہے. اور یقین بھارت سے جو ویٹ کا سلسلہ تھا وہ اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ وہ ایران کے تھرو بھیجیں گے، یہی نظر آ رہا ہے. بھارت کی طرف سے فرانس سے انہوں نے یہ ٹاک کیا ہے یا یہ کہا ہے اور کنسرن شو کیے ہیں کہ جو ای یو کی طرف سے ایک ڈیفنس سپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اٹلی کی طرف سے جو ہے ہمارا کافی جو ہے وہ اس طرح کے ہتھیاروں کی ہم خریداری کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اب بین لگا دیا جائے. ان کے ایشوز تو اس طریقے سے چل رہے ہیں، تو پاکستان اس کا کس طریقے سے جواب دے گا؟ ہم نے گندم کا ایک جو انڈیا نے جانا تھا، تو انڈیا کی گندم 50 ٹن، اس کے اوپر ایک اور ہم نے بلنڈر کیا. بلنڈر آپ افغانستان کے ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ آپ ان کو انڈرمائن نہیں کر پائیں گے، نہ آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک تو ان کی $3 بلین کی انویسٹمنٹ افغانستان میں، 400 پروجیکٹ وہاں انڈیا کر رہا ہے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ انڈین میڈ ہے، وہاں کی پولیس کی ٹریننگ ہے وہ انڈین میڈ ہے، وہاں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ انڈیا جاتے ہیں، وہاں کے ایلیٹ کلاس علاج کرانے جاتی ہے تو وہ انڈیا جاتی ہے. آپ نے 50 ٹن گندم نہیں بھیجنی تھی، نہ بھیجتے، لیکن نیگوشیٹ کو کرنا شروع کیا. آپ نے انہیں کیوں کہا کہ آپ کی گندم کو ہم بارڈر سے لا کے اپنے ٹرکوں میں ڈالیں گے اور پیسے آپ کرایہ خود دیں گے؟ تو میرا مقصد آپ نے اس کو بڑے برے طریقے سے پلوٹ کیا. افغانستان میں ان کی گڈ ول انڈیا کی نہ بڑھ سکے تو وہ انہوں نے ایران کی سائڈ سے کر لیا. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں فرانس کے بارے میں. یہ وہی فرانس ہے جہاں ابھی تک پاکستان کا امبیسڈر موجود نہیں ہے. یہ وہی فرانس ہے جہاں تحریک لبیک پاکستان کے لیے آپ ابھی تک فرینچ جو ہے وہ آپ سے ڈر رہے ہیں. اور یہ وہی فرانس ہے جس کے پاس یورپین یونین کی پریزیڈنسی ہے. آپ کو چائنا دے رہا ہے، انڈیا کی دشمنی میں آپ کو اسلحہ دے رہا ہے، فری دے رہا ہے، جس طرح بھی دے رہا ہے. یہی ایک سورس ہے. ورنہ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ آئی ایم ایف میں آپ کو چائنا پیسے دینا بند کرتا ہے تو آپ کے 4 منسٹر واشنگٹن ڈی سی میں آ کے آئی ایم ایف کے سامنے دروازے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا سی پیک بند پڑا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے 1 بلین کے لیے آپ سر نگو ہو کے بیٹھے ہیں، اس طرح سیالکوٹ میں زندہ انسان آپ جلا کے سیلفیاں بناتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. خان صاحب کے ایڈوائزر کو ایسے ہیں، یا تو وہ پتہ نہیں بہت ہی ان کے برے حالات ہیں. ایک تو خان صاحب کی ٹویٹ میں شاک تھا کہ جس میں انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی ہے.
انہوں نے کہا کہ لوگ وہاں پہ گئے کیوں ہیں, زندہ انسان جلا دیا جائے, سیالکوٹ میں کہتے ہیں سوسائٹی کا پرابلم ہے.